الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین خطبہ جمعہ، عزیز بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بحیثیت خلیفہ بھیجا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں، اللہ پر ایمان لانے والے کی حیثیت میں، نہ صرف یہ کہ ہم انسان ہیں، انسانیت اور سماج کا حصہ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں۔ خلیفۃ اللہ فی الارض، اس سرزمین پر اللہ رب العالمین کی نمائندگی کرنے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف اپنی ذاتی ترقی اور ذاتی بہتری اور ذاتی اصلاح تک محدود نہیں، اپنے گھر اور اپنے خاندان کی بہتری اور اس کی اصلاح اور اس کے فائدے تک محدود نہیں، بلکہ ہم اپنے فائدے سے آگے سماج کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے نفع بخش بنا کر، فائدہ مند بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اپنی ذات کے محدود دائرے سے آگے بڑھ کر ساری انسانیت کی خدمت کرنا، ساری انسانیت کی بہتری کے لیے سوچنا، ان کی دنیا بنانا، ان کی آخرت کی بہتری کے لیے سوچنا، ان کو جنت کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دینا اور ان کی اس طرح آخرت سنوارنا بھی ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور اسی ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ہم جہاں کہیں ہو، جس حال میں ہو، جیسے ممکن ہے، ہم انسانیت کو بہتری کے راستے پر لانے اور انسانیت کے لیے بھلائی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی دنیا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں ہر طرف نفسا نفسی کا معاملہ ہے۔ آج کی دنیا کا ناصور انفرادیت پسندی بن چکا ہے کہ ہر فرد اپنے دائرے میں محدود ہے، اپنی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے، اگر بہت آگے نکل جائے تو اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کے بارے میں سوچے گا۔ اس سے آگے سوچنا، اس سے زیادہ عمل کرنا، اس سے آگے بڑھ کر کچھ اقدام کرنا اور ساری انسانیت کی بھلائی سوچنا کم سے کم تر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بلکہ موجودہ ٹیکنالوجی نے اس انفرادیت پسندی کو اور اس کے فلسفے کو اتنا آگے بڑھایا ہے کہ اب ہر فرد اپنے موبائل کا رسیا، اپنے گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا، اپنے آفس کے کونے میں بیٹھا ہوا، ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنی ذات میں محدود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اپنے اطراف کیا ہوتا ہے، پڑوس میں کیا معاملہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات ہیں، کس کے ساتھ حالات اچھے ہیں، کون آزمائش سے گزر رہا ہے، اس سے بالکل آزاد رہ کر اپنی فرد کے اپنے بارے میں، اپنی اصلاح کے، اپنی کمائی کے، اپنے نفع کے بارے میں انسان زیادہ سوچنے لگا ہے۔ اپنی ذات کے دائرے میں محدود رہ کر اس میں کسی قسم کی مداخلت برداشت کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ پیو فاؤنڈیشن ایک بہت مشہور ریسرچ ادارہ ہے، اس کا ایک سروے بتاتا ہے کہ امریکہ کے باسیوں کی، امریکہ کے لوگوں کی 74% 74% آبادی اپنے پڑوسیوں سے واقف نہیں ہے۔ پہلے بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، گھر کے رقبے بڑے ہوتے تھے، لیکن لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے تھے۔ آج گھر کے رقبے چھوٹے ہو گئے ہیں، 100-200-400 گز پر کئی فلیٹس ہیں، ہر فلیٹ کا دروازہ دوسرے فلیٹ سے لگا ہوا ہے، لیکن لوگ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں ہیں، ایک دوسرے کی پریشانیوں سے واقف نہیں ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں سے واقف نہیں ہیں۔ یہ آج کے دور کا ایک ناصور ہے جو انسانیت کو بہت کچھ ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی میں تو آگے لے کے جا رہا ہے، ترقی کے اور مادی وسائل کے بہت ترقی ہونے کے باوجود انسان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، انسان ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے کا تعارف تک ممکن نہیں ہے۔ ایسی صورتحال ہے جبکہ اسلامی تعلیمات ہمیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے اطراف رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے بسنے والے لوگوں کے بارے میں غیر معمولی تعلیمات ہیں جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول خصمین یوم القیامت جاران، کہ جن دو لوگوں کے بارے میں قیامت، روز قیامت سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے، یعنی دو پڑوسیوں کے بارے میں جو مقدمہ ہوگا اس کا درمیان مقدمہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاس پیش کیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے، صحیح بخاری روایت کی گئی ہے، فرمایا کہ ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا نصیحت کی، اتنا کچھ ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ گمان کرنے لگا، یہ خیال کرنے لگا کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حق دے دیا جائے گا۔ اتنا زیادہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاکید کی۔ پہلی آیت جو میں نے خطبے کی ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں 3 احکام بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، دوسری بات یہ کہ شرک سے پرہیز کرو، اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی گئی کہ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ حسن سلوک میں بھی جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ ترتیب بھی انتہائی غیر معمولی ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا، پھر قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ وہ رشتہ دار جس میں سب سے افضل، سب سے مقدم ماں باپ ہیں جو انسان کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تیسرے مرحلے پر حکم دیا گیا کہ پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ، اجنبی ہمسائے کے ساتھ اور پہلو کے پڑوسی کے ساتھ۔ پڑوسیوں کی تینوں شکلوں کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ سب سے مقدم پڑوسی تو وہ ہے جو ہمارے گھر کے بازو بھی رہتا ہے، ہمارے پڑوس میں بھی بستا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رشتہ دار بھی ہے، یعنی رشتہ داری کا بھی اور قریب رہنے کا، پڑوس میں رہنے کا بھی، دونوں فضیلتیں اس کو حاصل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اجنبی ہمسایہ جو ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہیں لیکن ہمارے گھر کے بازو، کبھی ہمارے دائیں، کبھی ہمارے بائیں، کبھی ہمارے آگے، کبھی ہمارے پیچھے، بلکہ فلیٹ سسٹم میں تو کبھی ہمارے اوپر اور کبھی ہمارے نیچے رہتے ہیں۔ یعنی گویا ہم انسانی سماج میں ان پڑوسیوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے قریب ترین رہنے والے چند فٹ کی دوری، چند میٹر کی دوری پر رہنے والوں سے پوری طرح واقف نہیں، بلکہ ایسا المیہ، ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ کئی سال بازو کے فلیٹ میں رہنے کے باوجود لوگوں کو نام کی واقفیت نہیں ہوتی، کہاں کام کرتے ہیں واقفیت نہیں ہوتی، گھر میں کتنے بچے ہیں، کون بستا ہے، کون رہتا ہے، اس کی واقفیت نہیں ہوتی، جبکہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنے رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ بھی، اپنے اس پڑوسی کے ساتھ جو اجنبی ہے یعنی رشتہ دار نہیں ہے، اور پہلو کے ساتھ ہی، یعنی چند گھنٹے، چند منٹ، چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی آپ کے بازو آ جائے، آپ کے ساتھ چلنے لگے، رہنے لگے، بیٹھنے لگے، تو گویا وہ بھی آپ کا میرا پڑوسی ہے، اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حسن سلوک کسے کہتے ہیں؟ کہ انسانوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کیا جائے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انسانوں کے ساتھ صحیح معاملہ کیا جائے۔ یہ تینوں احکام ہیں جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخر حسن سلوک کی اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے؟ کیوں بار بار قرآن مجید میں اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث میں اس بات کا حکم دیا گیا، بات مینڈیٹری لازم کی گئی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان، ہم جس دنیا میں، جس معاشرے میں، جس بستی میں رہتے ہیں، اصلاً جو سماج بنتا ہے، جو بستی بنتی ہے، تو انسانوں کے ذریعے سے بنتی ہے، اور یہی انسان وہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا چلنا
پھرنا، سونا، کھانا پینا، ہر چیز دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی کے سارے معاملات اسی وقت وقوع پذیر ہوتے ہیں جب دوسرا انسان شامل ہوتا ہے۔ تو گویا پڑوسی کا حکم اس لیے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہم انسانی سماج میں ہیں اور ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ معاملات کرنے میں، رہنے بسنے پہ اوپر مجبور ہے۔ پھر پڑوسی وہ ہے جو آپ کا میرا قریب ترین ساتھی ہوتا ہے، جو ہمارے رازوں سے واقف ہوتا ہے، جو ایمرجنسی میں ہمارے کام آ سکتا ہے، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتا ہے، آرام و راحت ہماری مشترک ہوتی ہے اور تکلیف اور پریشانی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بات آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبھی کوئی مشکل معاملہ آ جائے، کبھی کوئی ایمرجنسی انسان کے ساتھ آ جائے تو سب سے پہلے اگر کسی سے توقع کی جا سکتی ہے، بجا توقع کی جا سکتی ہے، تو وہ ہمارا اپنا پڑوسی ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اسی پڑوسی سے ہم غافل ہو جائیں، اپنے ساتھ بسنے والے لوگوں کے احوال و کوائف سے ہم واقف نہ ہوں، تو پھر بتائیے کہ خدا نہ خواستہ مشکل صورتحال میں کون کھڑا ہوگا، کون ہمارا ساتھ دے گا؟ اس لیے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت اسٹریس کیا۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر محبت اور رحمت کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے بہتر نہ ہو، اگر ہمارے تعلقات اپنے پڑوسیوں سے خراب ہو جائیں، بھلا بتائیے کہ ہم کیسے چین کا، سکھ کی زندگی گزار سکتے ہیں، کیسے چین کا سانس لے سکتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے تعلقات پڑوسیوں سے اچھے ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے تعلقات اچھے نہ ہو، ہر پڑوسی کے ساتھ جھگڑا ہو، تو پھر ہماری زندگی جہنم بن جاتی ہے اور انسان بظاہر خوش نظر آئے گا، بظاہر مسکرائے گا، لیکن اس کی زندگی سے چین اور سکون اڑ جائے گا اور اس کی زندگی ایک سخت ترین آزمائش کا جگہ بن جائے گی۔ لیکن آج ہم اپنی بستیوں کا، آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے ہمارا جو رویہ ہے، جو سامنے رویہ آتا ہے، وہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی یعنی غیر اطمینان بخش رویہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے اپنے پڑوس میں رہنے بسنے والوں کی تکلیف کا اکثر و بیشتر خیال نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ لا تعلقی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ آج کے سماج کا ناسور انفرادیت پسندی بنتا جا رہا ہے کہ میں، میری بیوی، میرے بچے، بس یہیں پر میرا سماج، یہیں پر میرا گھر، یہیں پر میرا خاندان ختم ہو رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ انسان انتہائی خراب غلط رویہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ چند جھلکیاں دیتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ ساؤنڈ پولیوشن کا معاملہ، گھر کے اندر ٹی وی لگانا، آواز کرنا، مختلف دعوتوں میں اور تقریبات میں اتنا شور ہوتا ہے، اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ پڑوس میں کون بیمار ہے، کون پریشان ہے اور کس کی کیا حالت ہے، کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھے تو کوڑا ڈالنا، کچرا پھینکنا، ویسٹ بین رہنے کے باوجود جہاں چاہے کچرا پھینکتے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ان اطراف کی بستیوں میں تھوڑا سا آپ چلتے ہوئے غور کر لیں تو پتہ چلے گا کہ کچرے کے ڈھیر ہماری بستیوں میں ایک عام بات ہو چکی ہے۔ کوڑا دان ہونے کے باوجود اس میں کوڑا نہیں ڈالا جاتا۔ اس سے پڑوسیوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس سے عام طور پر توجہ نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی تعمیر کا معاملہ لے لیں کہ جتنی زمین ہے اتنی پوری زمین پر میں گھر بناؤں گا، ایک اینٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے پڑوسی کو ہوا آئے نہ آئے، پڑوسی کو جو تکلیف پہنچتی ہے پہنچے۔ نہ صرف یہ کہ پوری زمین پر گھر بناتے ہیں بلکہ اپنی بالکنی کو روڈ کے اوپر باہر نکال لیتے ہیں، جس سے بازو بلڈنگز کو، بازو گھروں کو نہ ہوا پہنچتی ہے، نہ بارش کا پانی پہنچتا ہے اور نہ موبائل کا سگنل پہنچتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی میں کال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے معاملات دیکھ لیں، جہاں چاہے گاڑی پارک کر دیں اس سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے چاہے گاڑی چلائیں، لین کو فالو کرنا، سگنل کو فالو کرنا، لوگوں کے لیے ہارن نہیں مار کے ان کا خیال رکھنا، یہ سب چیزوں پر کوئی توجہ نہیں ہے اور ہم ایک عجیب و غریب سماج بنا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی شان کا اظہار، ہماری اپنی دعوتیں، ہمارے اپنے شادی بیاہ کے معاملات اتنے اسراف سے بھر چکے ہیں کہ اس سے میرے پڑوس میں بسنے والے غریب فرد پر کیا کیفیت گزرے گی، اس غریب لڑکی پر کیا کیفیت گزرے گی کہ جس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اس کی مجھے کوئی تعلق نہیں، لاکھوں روپے، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ جتنا چاہے میں صرف کروں گا، چاہے اس سے کوئی سگنل جائے، چاہے اس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے تھے، دوران سفر لوگوں نے خیمے لگائے، اپنے ٹینٹس لگا لیے، تو کچھ لوگوں نے ٹینٹس ایسے
ایسا لگائے کہ وہ راستوں میں رکاوٹ ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ من ضیق منزلا او قطع طریقا او اذی مومنا فلا جہاد لہ۔ دیکھیں کتنی بڑی بات، جہاد جیسی عظیم ترین عبادت، جیسا عظیم ترین اجر کا کام، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے راستہ روکا، جگہ تنگ کر لی، کسی مومن کو تکلیف دی تو اس کا کوئی جہاد نہیں، یعنی جہاد قبول نہ ہوگا۔ ہماری زندگی کے معاملات انڈیویجول نہیں ہوتے، انفرادی نہیں ہوتے، زندگی کی ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک جگہ میں بہت اچھا اگر رویہ اختیار کروں لیکن میرے پڑوس کو تکلیف ہو جائے، راستہ لوگوں کا روک دوں، لوگوں کے لیے ہوا پانی روک دوں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا جہاد لہ۔ اگر میں مسجد میں نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر گھر جاؤں لیکن میں لوگوں کا راستہ روکنے والا ہوں، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہوں، لوگوں کا ہوا پانی روکنے والا ہوں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ میری نماز صحیح ہے، نہ میرا روزہ صحیح ہے، نہ میری تراویح صحیح ہے۔ یہ غیر معمولی میسیج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ اس رویے کی اصلاح اور بہتری کے لیے ضروری ہے کہ ہم کمر کس لیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ جماعت اسلامی ہند نے آج سے 15 دن کے لیے حقوق ہمسایہ مہم کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جاگیں اور اپنے اطراف کے لوگوں کو جگائیں، اپنی اصلاح کریں۔ کہیں غلطی ہوئی ہے تو نادم ہو، شرمندگی کا اظہار کریں، اپنے پڑوسی سے جا کر ملیں، اس سے معافی طلب کریں۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی بڑا ہوتا ہے، انسانوں کی نظر میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ دل جب ملتے ہیں تو پھر ساری کدورتیں دھل جاتی ہیں۔ اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، حسن سلوک کہتے ہیں اچھے برتاؤ کو، اچھے رویے کو، اور خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے کو حسن سلوک کہتے ہیں۔ یعنی گویا احسان کی روش اختیار کرنا، احسان کا برتاؤ کرنا، اور احسان جو ہے تو انتہائی بلند ترین کام ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اسلام نے جو اعمال ہمیں سکھائے ہیں اس میں اللہ کا تقوی، اور تقوی سے جب انسان آگے بڑھتا ہے تو احسان کی منزل پر پہنچتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، غریب اور مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ یعنی احسان کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو تعلقات ہو، ہمارا جو برتاؤ ہو، ہمارے جو ریلیشنز ہو، وہ دی ایکسیلنس کے مقام پر ہو۔ دی بیسٹ اگر انسان کچھ کر سکتا ہے تو اس مقام پر انسان کرے، چونکہ اس مقام پر جب انسان کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت غیر معمولی بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ پھر فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ اب اگر آپ اللہ کے احسانات کو گنتے چلے جائیں، غور کریں ہماری اپنی ذات پر، ہمارے اپنے گھر پر، ہماری اپنی فیملی پر، ہمارے اپنے حال احوال پر، تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی، انسان کی کاؤنٹنگ، اس کی کیلکولیشن ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے احسانات کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں جیسا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر میرے گھر میں کھانا اچھا ہے، میرے گھر میں کپڑے اچھے ہیں، میرے گھر میں فرنیچر اچھا ہے، مجھے اچھی جاب ملی ہے، میرے بیوی بچے اچھے ہیں، میرے گھر کے معاملات اچھے چل رہے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ میں نے کوئی بڑا تیر نہیں مارا ہے، تو اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا پڑوسیوں کے ساتھ بھی تم ویسا احسان کرو۔ اس کا سب سے پہلا منیمم اگر 1 پوائنٹ اگر ایجنڈا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ منیمم کام اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آج طے کر لیں تو ہمارے معاشرے میں اصلاح ہونا اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ دینے کا عہد کر لیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ،
کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یعنی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی کسوٹی بنا دیا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی پریشان ہے، کسی سے تکلیف میں مبتلا ہے، کسی سے وہ پریشانیاں اٹھا رہا ہے، تو گویا اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے، اللہ پر اور آخرت پر بھی اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف دے کر کس منہ سے اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے، کس منہ سے آخرت میں جانے کا ہم فیصلہ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کل اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے ہم متمنی ہیں، ہم کھڑے ہو سکنے کی تیاری کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ منیمم ایجنڈا ہے 1 پوائنٹ کہ جس پر عمل کیے بغیر ہم حسن سلوک کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو بننے، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا تم اپنے پڑوسیوں پر رحم کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری تکریم کی ہے، تمہارا مقام بلند کیا ہے، تمہیں عزت دی ہے، اپنے پڑوسیوں کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو اور ان کو بلند مقام عطا کرو۔ پھر جس طرح اللہ رب العالمین ستار العیوب ہے، ہم آپ اور میں ہر فرد چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے، ہمارے عیبوں کو نہ صرف دنیا میں چھپائے رکھے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے۔ یہ ہماری تمنا، ہماری خواہش، ہماری دعا بے شک صحیح ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، اس کے بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں۔ ان کی کوئی منفی چیز ہمارے سامنے آ جائے، ان کا کوئی عیب، ان کا کوئی راز ہمارے سامنے آ جائے تو دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے نہ پھریں بلکہ اس کو اپنے دل کے کونے کے اندر، اپنے سینے کے اندر اس کو دفن کر دیں، اور کسی کو اس چیز کی اطلاع نہ ہو۔ اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کریں، اصلاح احوال کا آپ کے پاس ممکن ہے تو اصلاح کریں، اور اگر وہ ممکن ہو تب بھی اور ممکن نہ ہو تب بھی ہمارے اپنے پڑوسیوں کے عیوب کی حفاظت کریں، ان کی کمزوریوں کی حفاظت کریں، اور ان ٹرن اس کے بدلے میں ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے پڑوسی بھی ہماری کمزوریوں کی، ہمارے اپنے عیوب کی، ہماری اپنی خرابیوں کی، غلطیوں کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، جس کی سب سے بڑی رازدان اس کی اپنی بیوی یا اس کا اپنا شوہر ہوتا ہے، اس کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اپنے پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا احسن وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کے عیوب کی حفاظت کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بہتری کے لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی کریں۔ دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باریک بات کو بھی ہماری تلقین کر گئے، ہماری تربیت کر گئے۔ کہا کہ اگر تمہارے گھر میں سالن بن رہا ہے تو شوربے کے لیے تھوڑا سا پانی اضافہ کر لو، شوربہ بڑھ جائے گا تو لے جا کر ایک کٹورا اپنے پڑوسی کو دے دو۔ بہت معمولی سی بات، آپ کا نہ اس میں گوشت زیادہ ہو رہا ہے، نہ ترکاری زیادہ ہو رہی ہے، نہ تیل، نہ مسالے، نہ کچھ، بس پانی کا اضافہ کر لو اور اس شوربے کو لے جا کر اپنے پڑوسی کو دے دو۔ یہ تعلیمات ہیں کہ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی سے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ کیسے ہم اپنا معاملہ پڑوسیوں کے ساتھ کریں، اپنے آزو بازو رہنے والوں کے ساتھ کریں۔ یہ کیفیت اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر یقیناً ہماری اپنی بستیاں اسلام کا سچا نمونہ بن جائیں گی۔ برادران وطن کے ساتھ اچھے تعلقات اگر وہ پڑوس میں ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ بہترین تعلقات ہمارے ہوں گے، تو اسلام کا صحیح، سچا، رحم کا، کرم کا ماڈل ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے، جو دنیا کا نہ صرف حق ہے بلکہ یہ ہمارے اوپر لازم بھی ہے۔ تیسری بات جو میں رکھوں گا اس معاملے میں، جو ایک حسین پیمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، حضرت انس اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی فرد یہاں تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے یا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
میں اسے ماسٹر کی بھی کہتا ہوں، ایک حسین پیمانہ۔ اگر صرف اس ایک بات کو انسان پکڑ لے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، سارے فساد ختم ہو جائیں گے اور تمام مسائل حل ہو جائیں گے کہ میں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کروں، اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ اگر پیمانہ، یہ اگر راستہ اگر ہم اختیار کر لیں گے تو ہمارے احوال بھی صحیح ہو جائیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ ہماری واقفیت بھی بڑھے گی۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، میرے بارے میں لوگ جانیں، احوال کو جانیں، تو پھر میں اپنے پڑوسیوں کو جاننے کی کوشش کروں گا۔ میں اگر اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بازار میں میری بے عزتی نہ ہو، میری ناموس محفوظ رہے، تو پھر میں اپنے پڑوسیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کروں گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پرائیویسی باقی رہے، میری پرائیویسی میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہ کرے، تو پھر لازمی ضروری ہے کہ میں اپنے لیے جو پسند کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں اور اس کی عزت کی، اس کی ناموس کی حفاظت کروں، اس کی پرائیویسی کو میں ریسپیکٹ دوں، تب کہیں جا کر میں اپنے لیے وہی پسند کروں گا جو اپنے بھائی کے لیے۔ اور پھر یہ کہ اپنے بھائی کے لیے نصیحت اور خیر خواہی سے کام لیں۔ پڑوسی رہنے کا مطلب صرف اس کی مادی ضروریات کی، اس کی مشکل حالات میں تکمیل نہیں، بے شک وہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف اس کو بلانا، اللہ کی طرف بلانا، نمازوں کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنا، قرآن سے جوڑنا، آخرت سے جوڑنا، یہ بھی آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، فرمایا کہ یا اللہ کے نبی کس کے ساتھ نصیحت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال للہ ولی کتابہ، اللہ کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، ولی رسولی، اس کے رسولوں کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، امت کے مسلمانوں کے ائمہ اور ان کی لیڈرشپ کے لیے، وعامہم، اور عام انسانوں کے لیے۔ اور عام انسانوں میں سب سے پہلا اگر کوئی عام انسان میرے ساتھ ہے تو وہ ہے جو میرے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ ہے جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ ہے جو میرے ساتھ چلتے پھرتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت ہم اختیار کر لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان اگر اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے گا تو وہ گویا اس کے ایمان کی تکمیل کی علامت ہوگی۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ اور میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم اپنے لیے جو بہتری، اپنے لیے جو اچھی چیز چاہتے ہیں، نفع چاہتے ہیں، وہ ہم اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیں گے۔ ہم جو خیر خواہی اپنے لیے کرتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہی خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، اور آج کے بعد پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اگر یہ عزم کر کے اگر ہم جائیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے ایمان کی تکمیل کی بھی علامت ہوگی، آخرت پر ایمان کی تکمیل پر کی بھی، اللہ پر ایمان کی تکمیل کا بھی علامت ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں سکون کا، کامیابی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو بہتر باتیں آئی ہیں اس کو سمجھنے، غور کرنے، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم في الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بر رؤوف رحيم ورب حليم۔